میرے بھائیوں، اس دیش کے اندر ایک بڑی سازش چل رہی ہے کلمہ پڑھنے والوں کو ختم کرنے کی، زمین سے، بھارت کی اس پوتر دھرتی سے، کہ ہم تمہیں اس زمین پر کلمہ پڑھنے نہیں دیں گے، ہم تمہیں اس زمین پر قرآن کی تعلیم کو عام کرنے نہیں دیں گے، ہمیں تمہیں اس زمین پر محمد الرسول اللہ کا نام لینے نہیں دیں گے۔ کیا کرو گے؟ تمہارے باپ دادا کا نہیں ہے یہ۔ 65,000 علماء کرام نے اپنے خون کو، اپنے گردن کو کٹا کر اس دیش کو بچایا ہے ظالم انگریز سے۔ سب سے پہلے اس دیش کو بچانے کے لیے کوئی میدان میں آیا تھا تو اس مرد مجاہد کا نام یہی مرشد آباد کا جناب وہ نواب سراج الدولہ کا نانا علی وردی خان تھا، جو 1754 کے اندر 1754 55 56 57 اپنے ناتی کو سراج الدولہ کو کرسی اقتدار پر بٹھانے سے پہلے توپ سے اس برٹش گورنمنٹ کے ہیڈ آفس کو توڑ دیا تھا۔ کلکتہ کی سرزمین پر اسی بنگال کی وہ سرزمین ہے، بنگال کی وہ دھرتی۔ جواب دو نا پہلے کہ علی وردی خان نے سب سے پہلے انگریز کے خلاف جب ڈنڈا بجایا تھا تو تم کون سے بل میں گھسے ہوئے تھے، کہاں چھپے ہوئے تھے؟ اور آج مسلمانوں کو مٹانے کی بات کرتے ہو، وہ مسلمان جن کے پاس دنیا کا سب سے بہترین نظام، سب سے بہترین قانون قرآن کی شکل میں، یوں کہتے ہو کہ قرآن پڑھ کر جہادی بنتا ہے، یوں کہتے ہو کہ قرآن پڑھ کر IS سے جا کر لوگ ملتے۔ مولانا عبد الرحمان پر یہی الزام کہ IS سے ملا ہوا تھا، داعش سے جڑا ہوا تھا، تمہیں کوئی نہیں سچا مجرم ملتا ہے، تمہیں تمہارا ریئل مجرم نہیں ملتا ہے، تو معصوم لوگوں کو جن کے سر پر ٹوپی ہوتی ہے، جن کے شکل میں داڑھی ہوتی ہے، ان کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال کر NIA کو سونپ دیتے ہو، NSA کو سونپ دیتے ہو، کبھی پاکسو لگا دیتے ہو، کبھی جناب اس کے اوپر نہ معلوم کون سا قانون اور کون سا ایکٹ لگا کر ان کو دیش دروہی ٹیررسٹ بنا کر ان کو جیل کے سلاخوں کے اندر پیش کر دیا جاتا۔ پوچھو بھوپال کے MP سے، پرگیا سنگھ ٹھاکرے، مالیا گاؤں میں بم پھوڑنے والی وہ لیڈر، وہ لیڈی، آج اس کو ٹکٹ دے کر MP بنایا، مجرمہ نہیں ہے، وہ جیل میں تھی۔ کیا غلطی مولانا کلیم صاحب کی؟ کیا غلطی مولانا عبد الرحمان صاحب کی؟ کیا گناہ تھا مفتی صاحب کا؟ کیا گناہ تھا مولانا انظر شاہ بنگلوری کا؟ کیا ملا؟ خالد نسیم کا کیا گناہ ہے؟ عمر خالد کا کیا گناہ ہے؟ اس لیے کہ فریڈم آف اسپیچ ہم کرتے ہیں، بے دو ٹوک لفظوں میں بات کرنے کی ہم بھارت کے سنویدھان نے ہمیں پرمیشن دی، اور ہمارا دھرم بھی منع نہیں کرتا۔ ہمارا دھرم بھی کہتا ہے کہ حق بات بولو ظالم بادشاہ کے سامنے، کلمت حق عند سلطان جائر، جابر بادشاہ کے سامنے، ظالم بادشاہ کے سامنے حق کی بات کرو۔ آپ کا دھرم منع نہیں کرتا اور آپ کا سنویدھان بھی منع نہیں کرتا۔ سنویدھان کہتا ہے کہ حق بات کر سکتے ہو۔ اگر کوئی قرآن کو بدنام کرے گا، کوئی مدرسے کو بدنام کرے گا، عبداللہ سالم تو ایک طالب علم ہے، 100 طالب علم میدان میں آئیں گے اور تمہاری غلط پالیسی کو کھول کر بتائیں گے کہ تم غلط ہو، ہمارا قرآن غلط نہیں۔ بتاؤ آج کوئی بھی ایک قرآن کریم پڑھ کر حافظ قرآن کوئی ٹیررسٹ بنا ہو؟ دیش میں 6.5 لاکھ حفاظ پیدا ہوتے، ہمارے بھارت میں 6 لاکھ ایک سال میں حفاظ کرام پیدا ہوتے اس وقت پورے بھارت کے اندر۔ بتاؤ ان 6 لاکھ حفاظ میں سے کون داعش میں گیا؟ کون گیا IS کی پشت پناہی کرنے کے لیے؟ کوئی نہیں جاتا۔ قرآن پڑھ کر کوئی جہادی نہیں بنتا۔ قرآن پڑھ کر کون بنتا؟ اٹھاؤ تاریخ، تمہیں شک ہو کہ قرآن پڑھ کر جہادی بنتا تو قرآن پڑھنے والا جابر ابن حیان تھا، دنیا کا سب سے پہلا سرجن، قرآن پڑھ کر نکلنے والا ابو منصور بغدادی تھا، جس نے 500 دوائی کی کھوج کی، ان میں سے آیورویدک دوائی بھی ہے جنہیں آرگینک انڈیا بولتے ہو۔ کس نے اس دوائی کی کھوج کی؟ کتاب الادویات ایک کتاب ہے جس میں 500 دوائیوں کے نام ہے۔ ان دوائیوں کو لکھنے والا کون؟ یہ 1.5 آنکھ والا بابا ہریدوار کا نہیں،
یہ بابا نہیں، یہ تو ساڑی پہن کر بھاگتے ہوئے جھوٹ بولتے ہوئے رام لیلا کے گراؤنڈ سے، بلکہ آیورویدک دوائی کی کھوج اور تحقیق کرنے والا اگر کوئی ہے دنیا کے اندر تو اس کا نام ابو منصور بغدادی ہے، کہ جو کہ مدرسے کا پڑھا ہوا تھا، جو قرآن پڑھنا جانتا تھا۔ پوچھو یورپ کے اندر، پوچھو لندن کی یونیورسٹی میں، کیمبرج یونیورسٹی، ہارورڈ یونیورسٹی، ان یونیورسٹی آکسفورڈ یونیورسٹی سے، کہ تم جو ڈاکٹر بناتے ہو تو اس صاحب اس نصاب میں، اس ڈاکٹریٹ کے نصاب میں القانون کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب کو لکھنے والا کون؟ کوئی برٹش کا، کوئی جرمنی کا، کوئی رومن پروفیسر نہیں، اس کتاب کو لکھنے والا ایک 10 سال کا بچہ جو مدرسے میں پڑھ کر حافظ بنا تھا 10 سال کی عمر میں، ان کا نام شیخ حسین ابن علی سینا۔ القانون کتاب، میں 2 ٹوک لفظوں میں بول رہا ہوں، میری تقریر ریکارڈ ہو رہی، اگر جھوٹ ہے میری تحقیق، بنا تحقیق کے عبداللہ کوئی بھی بات اپنی زبان پر نہیں لاتا۔ اٹھاؤ شیخ حسین ابن علی سینا، he is the writer of the book Al-Qanun. This kitab has a 5 chapter and this book has a 10 lakh word has been written on that by the human being's name is Sheikh Hussain ibn Ali Sina, and he remembered by heart the Quran Kareem when he was 10 years old. جب یہ 10 سال کی اس کی عمر تھی تو مدرسے کے اندر سب سے پہلے حافظ قرآن بنا تھا۔ اٹھاؤ ابو القاسم کی زندگی کو، کون ہے ابو القاسم؟ دنیا کو آپریشن جیسا علاج وجود میں لا کر دینے والا۔ اٹھاؤ تاریخ دنیا کی، آئی سرجن سب سے پہلے کون؟ ابو القاسم الزہرا، ابو القاسم عمار موصلی۔ ڈاکٹروں کا امام کون؟ قرآن پڑھنے والا کون؟ ابو بکر محمد بن زکریا الرازی۔ میرے بھائیا، باتیں بہت ساری آتی ہیں لیکن کھل کر نہیں آ پاتی۔ ہم لوگ بھی تو چھپا چھپا کر بولتے ہیں، ہم مسلمان، کہ نہیں جناب بولیں گے حق بات تو ہاتھ میں ہتھکڑی لگا دیں گے۔ یہ پہلے سے ہی، آج سے نہیں، جب اللہ کے نبی کی قتل کی سازش ہو سکتی ہے تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ بڑے بڑے فقہائے کرام، محدثین، امام بخاری، بعض کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ امام بخاری کو ان کے گاؤں سے نکال دیا تھا۔ بتائیے، کتاب اللہ کے بعد سب سے اوتھینٹک بک اگر کوئی ہے دھرتی پر تو وہ بخاری شریف ہے۔ اللہ کے نبی کی مستند، معتمد اور صحیح حدیث کو اس کے اندر جمع کیا گیا، ان کو بھی نہیں بخشا، ان کو بھی نہیں بخشا لوگوں۔ امام احمد ابن حنبل کوڑے برسائے گئے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام مالک انگلی کاٹی گئی، امام ابو حنیفہ پر تہمت لگائے گئے، امام شافعی کو زد و کوب کیا گیا، امام غزالی فلسفہ کے امام۔ اگر تم کو ایسا لگتا ہے کہ ان مدرسوں میں ان ٹوپی اور ان داڑھی والے جو قرآن کو پڑھتے پڑھاتے ہیں یہ غلط، آپ لوگوں کے یہاں بھی تھوڑے الفاظ بدلے ہوئے ہوں گے، میں نے بچپن میں یاد کیے تھے تو ابھی تک یاد ہے۔ پہلے ہندی کیلنڈر کے اعتبار سے، آج بھی ہماری عورتیں یہ سب یاد رکھتی کہ آج تو پھاگن کی فلاں تاریخ ہے، آج پوس کے اتنے دن ہو گئے، جیٹ اساڑھ کا مہینہ ہے، بارش سیلاب کا دن ہے، ٹھنڈی ہے تو اگھن پوس میں ٹھنڈی ہوتی ہے، ماگھ پھاگن چیت بساکھ جیڑ اساڑھ ساون بھادو آسن کارتک میں دھان مونجی لوگوں کی چاول پک کر تیار ہو جاتے ہیں۔ تو بہرکیف یہ تقویم، یہ حساب لگانے کی ایک تاریخ ہے، لیکن انگریزی اعتبار سے جنوری ہم لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔ کل میں نے پورے حوالے دی تھی کچھ ملکوں کے اندر میں کیسے کیسے مناتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں آپ مسلمان ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو نظام زندگی کا ایک بہترین آپ کو ایک سمویدھان دے کر کے اس دنیا سے گئے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین مکمل ہے۔
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اے محمد تم پر ہم نے ہماری نعمت کو مکمل کیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں رب ہوں، میں کسی اور دھرم سے خوش نہیں ہوں، راضی نہیں ہوں کہ نہیں ہیپی نیو ایئر بولنے والے رومن اور یونانی ان لوگوں بڑی ترقی کی ہے جناب، اسی لیے ان سے خوش ہو جاؤں گا. نہیں، میں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، دین کے اعتبار سے میں اگر کسی دین سے اس دنیا کے اندر انسانوں کے بیچ میں جو دین ہے اگر اس سے میں راضی ہوں تو وہ دین اسلام ہے، کوئی اور دین نہیں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے اسلام میں یہ طریقہ غلط ہے کہ نہیں جناب 1 جنوری آتے ہی سیلیبریٹ کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، شراب کی تھیلیاں کھولی جاتی، جوان بچیوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہے، بک کرتے ہیں اسکاٹ گرل کو، ایئر ہوسٹس کو لاکھوں روپے دے کر شراب خریدتے ہیں، شباب خریدتے ہیں اور ہوٹلوں میں عیاشی میں پوری رات گزرتی ہے نافرمانی میں. اسلام میں اس کی پرمیشن نہیں، یہ طریقہ انگریزوں کا، یہ طریقہ اغیار کا ہے. اسلام کی شروعات، اسلام کے سال کی شروعات محرم الحرام کی پہلے تاریخ سے ہے اور یہ 1444 ہجری اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اور ہم لوگ تاریخ کب سے متعین، یہ متعین کن کی کیے ہوئے، ایسے ویسے انسانوں کا نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یہ تاریخ مرتب کی تھی. صحابہ کو بلا کر مشورہ کیا کہ میرے پیارے صحابہ آؤ ہم کب سے اندازہ لگائیں، یونانی لوگ تو جنوری، فروری، مارچ، اپریل، وہ ہم لوگ کب سے لگائیں، ہم لوگ کب سے تاریخ طے کریں. تو حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، بڑے بڑے صحابی نے مشورہ دیا کہ اللہ، اے عمر فاروق، اے امیر المؤمنین، تاریخ کا اندازہ اور تاریخ متعین کیجئے ہجرت سے. جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے آئے، ہجرت سے کیوں، پیدائش سے کیوں نہیں، ہجرت سے اس لیے یہ تاریخ متعین کی گئی چونکہ حق و باطل کے بیچ میں وہ دن، وہ ہجرت حق و باطل کے بیچ میں امتیاز پیدا کرنے والی وہ دن تھا. دار الندوہ میں بڑے بڑے ترم خان نے یہ مشورہ کیا محمد الرسول اللہ کو قتل کریں گے، دفن کر دیں گے. کیوں؟ اسلام کے نام پر محمد نے جو نیا دین کی تبلیغ شروع کی، دن بدن لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، اسلام کا دامن تھام رہے ہیں. دار الندوہ مکہ کی سرزمین پر کچھ دشمن نے، کچھ اغیار نے، کچھ مشرک نے، کچھ کفار نے، کچھ مجوسیوں نے، وہ بڑے بڑے ترم خاں اس وقت کے اقتدار پر بیٹھے ہوئے لوگ جیسے آج کرسیوں پر بیٹھ کر ہماری مسجد کو، ہمارے اذان پر، ہماری نماز پر، ہماری ٹوپی اور داڑھی پر پابندی لگانے کی بات کرتے. پوری دنیا کے اندر یونائٹڈ نیشن، اقوام متحدہ کی گدی پر بیٹھ کر اسلام کو مٹانے کی بات کرتے ہیں. کرو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حفاظت اللہ نے جب دار الندوہ میں ان قاتلوں سے اور ان کے پروپیگنڈوں سے ہمارے نبی کو محفوظ کر سکتا ہے تو وہ اللہ آج بھی موجود ہے. اللہ ہماری حفاظت کرے گا، اللہ ہماری رکشا کرے گا. میرے بھائیوں، میٹنگ اور مشورہ ہوتا ہے، محمد کو روک لو نہیں تو یہ وہ آندھی ہے کہ مکہ میں کوئی بھی گھر ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں پر اسلام کا کلمہ نہ پہنچ جائے. اور وہاں پر یہ مشورہ ہوا کہ محمد الرسول اللہ کا خاتمہ ہو، نعوذ باللہ، محمد کا خاتمہ ہوگا جب لیڈر ہی نہیں رہے گا تو اور جو ان کے ماننے والے، ان کے جو چیلے ہیں، ان کے جو کمپینین، ان کے جو صحابہ ہیں، وہ خود اپنے آپ کو سرنڈر کر لیں گے. دار الندوہ میں کون؟ ابو جہل. دار الندوہ میں کون؟ عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، مغیرہ. یہ لوگ اسلام کے مٹانے والے آئے تھے، اسلام کو مٹانے، کہ محمد الرسول اللہ کو قتل کریں گے، ان کا سر تن سے جدا ہوگا. لیکن کہتے ہیں جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دن میں مارکیٹ سے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر بھیجی
اللہ کے نبی علیہ السلام نے تیاری کی اور آدھی رات کو آپ علیہ السلام نکل گئے. انہوں نے مشورہ یہ کیا کہ ہم محمد رسول اللہ جس گھر میں ٹھہرتے ہیں چاروں طرف سے گھیر لیں گے اور محمد الرسول اللہ کا خاتمہ کر دیں گے جب وہ صبح فجر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں. اور کن پر دیت یا قصاص یا کن پر قتل کا جرم عائد کریں گے، اس لیے کہ سارے سردار وہاں پر ہم موجود ہوں گے، تو کسی ایک سے بھی یہ قبیلہ قریش اور بنو ہاشم ہمت نہیں کر پائے گا مقابلہ کرنے کا اور ان سے بدلہ لینے کا. اسی لیے سب لوگ اپنے ہاتھوں میں تلوار لے کر محمد رسول اللہ کے گھر کے دروازے کھڑے ہو جاتے کہ آج محمد کا خاتمہ. لیکن وہ